اگرچہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی حکمرانوں نے کشمیری عوام کو ہر شعبۂ زندگی میں پسماندہ رکھا ہے، تاہم 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے سبب بھارت نے خاص طور پر کشمیری عوام کو آئینی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی طور پر بے اختیار بنانے کے لیے اپنے مکرو منصوبوں میں تیزی لائی ہے۔ مودی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کو بالکل بے اختیار بنانے کے لیے نہ صرف انتخابی حلقوں میں غیر قانونی تبدیلیاں لائی ہیں، بلکہ خطے کی ڈیموگرافی بدلنے کے لیے بھی 40 لاکھ کے قریب غیر کشمیری باشندوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں رہائش رکھنے اور روزگار کے حصول کے لیے ڈومیسائل بھی فراہم کیے جا چکے ہیں، جو کہ اس متنازع خطے سے متعلق بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دراصل مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اس طرح یہاں ہر طبقے، فرقے اور نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہندوتوا پالیسیوں کا بری طرح نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مودی حکومت اپنے کشمیر دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں یکے بعد دیگرے غیر قانونی احکامات جاری کر رہی ہے۔ ہر کشمیری مسلمان کو اپنی ہی سرزمین پر بے گھر کرنا، انہیں بے وطن بنانا RSS کا دیرینہ منصوبہ ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت میں ہندوتوا رہنما مقبوضہ جموں کشمیر کی منفرد شناخت کو ہر حال میں مٹانے کا کھلے بندو اعلان کرتے رہتے ہیں، انہیں اس امر کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کے قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بے رحمانہ طریقے سے مسلسل تبدیل کر رہا ہے۔ مودی ٹولہ مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی تشخص کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے در پہ ہے۔ بھارتی حکمران کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے روزگار اور بے وطن کرنا چاہتے ہیں، تاہم کشمیری عوام BJP اور RSS کو اپنی شناخت چھیننے نہیں دیں گے۔ کشمیری عوام ہندو جنونی قوتوں کے غلام بننے کے بجائے موت کو ترجیح دیں گے۔ مقبوضہ خطے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے مودی کے مذموم ایجنڈے کے سبب مقامی لوگوں میں بلا شبہ بڑے پیمانے پر غم و غصہ پیدا ہوا ہے۔ وہ بجا طور پر اس سے اپنی ثقافت اور طرز زندگی پر براہ راست حملہ سمجھتے ہیں۔ کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے آج بھی پرعزم ہیں۔ وہ ان نامساعد حالات میں بھی حق خود ارادت کے لیے اپنی منصفانہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنی سرزمین پر ہندوتوا ایجنڈا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔